کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہترین کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ ہمارا کام بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ سڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، برائیوں سے روکنا اور بھلائی کا حکم کرنا، یہ ہماری زندگی کے لیے نصب العین ہونا چاہیے، جو آج نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی نوجوان کے ہاتھ میں شراب کا بوتل دیکھتے ہیں تو کیا ہماری غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں شراب کا بوتل دیکھ لیں اور اس کو یوں کہیں جاؤ تم شراب پیو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو، گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو۔ کیسے؟ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ کے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ لگتا ہے اگر میں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا تو میرے ساتھ کچھ گڑبڑی ہو جائے گی، میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرے گا، تو اس کو زبان کی طاقت سے روکو اور زبان سے ان کو کہو یہ کام گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ چیزیں نہیں کرنے کے، اس کو منع کرو۔ اور اگر اس کے باوجود وہ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ زبان سے روکنا بھی میرے لیے، اور یہ جو مجھے بخشے گا نہیں، میں زبان سے روکوں گا، میری طاقت نہیں ہے، میری جرأت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے، تو اس کو دل سے برا جانو، دل سے۔ اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ مسلمان بھائیو، آج ہمارا ایمان کہاں جا چکا ہے؟ آج ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، گالی کو گالی نہیں سمجھ رہے ہیں، گندگی کو گندگی نہیں سمجھ رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود کھانا، لوگ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سبوں کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، غیبت سے بھی بچنا ہوگا، چوری کرنے سے بھی بچنا ہوگا، جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہوگا، اور دوسروں کو بھی بچانا ہوگا۔ اپنے معاشرے میں اپنا اخلاق پیدا کیجئے، اچھا کردار پیدا کیجئے، اور اپنے معاشرے میں اپنی زندگی اس طرح گزاریے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں۔ اپنی زندگی کو ایسی گزاریے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بنائیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو دی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، وقت آنے سے پہلے ہم تیاری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیاری کے لیے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے۔ کیوں؟ کہ آنکھ بند ہوتے ہی ساری چیزیں ختم، دنیا کی چمک دمک رونق، کھیت کھلیان، کھیتی باڑی، جنگل درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک وقت ہے، جب تک زندگی ہے، کچھ کر لیجئے، یاد کر لیجئے اللہ کو، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، ان کے سروں پر ہاتھ ہو، یتیموں کا سہارا بنیے، اور غریبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان لوگوں کے ساتھ بتائیے، اور جو آپ سے نیچے ہیں، آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں، اپنے مال میں سے اپنے بھائیوں پر بھی خرچ کیجیے۔ اگر آپ کا بھائی کمزور ہے،
کسی کی جوان بیٹی ہے، ان کی شادی کے لیے ان کے خراجات نہیں ہیں، آپ ان کے لیے خراجات کا انتظام کر دیجئے، ان کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیجئے۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، تو آپ اپنا پیسہ لگا کر ان کو پڑھا دیجئے۔ خدا کی قسم اس دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا، مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی آپ کا نام ہوگا۔ اس لیے خدا را ان کاموں کو کر لیجئے، انشاءاللہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دنیا میں زندگی گزاریے، کچھ پنیہ کا کام کر کے دنیا سے جائیے، کوئی اچھائی کا کام کر کے دنیا سے جائیے، جو اگر آج ہم اس دنیا میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کا کام کریں گے نا، تو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ ہماری بہت ہی خوش و خرم کی زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حالات کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔